بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آپ کا اپنا ہوسٹ عاطف علی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرائم پاکستان۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں سید عبد عباس نقوی شاہ صاحب کے پاس، جو کہ سائیں نوری گل امام کی اولاد میں سے ہیں اور خطیب محمد وال محمد ہیں۔ ناظرین، انہوں نے اپنے آباء و اجداد حضرت سائیں نوری گل امام کے بارے میں ایک پوری کتاب لکھی ہے، جن کے نام سے شہر بھی آباد ہے، اوچ نوری گل امام۔ تو آج ہم ان سے ہسٹری آف اوچ گل امام کے بارے میں ڈھیر سارے سوالات پوچھیں گے اور حضرت سائیں نوری گل امام کے بارے میں ڈھیر ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیں سب سے پہلے کہ حضرت سائیں نوری گل امام، جن کے نام سے ایک پورا گاؤں آباد ہے، اوچ نوری گل امام، وہ کون تھے؟ ان کا آباء و اجداد کہاں سے تھا؟ وہ کہاں سے ہجرت کر کے ادھر تشریف لائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاطف بھائی، اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے بڑا اچھا موضوع جو ہے اپنے سامنے رکھا، اور اس کے بارے میں یہ واحد شخصیت ہیں جن کے اوپر بہت کم کام کیا گیا ہے، اور ان کے لیے جو میں نے کوشش کیا ہے اپنی طرف سے جتنا ہو سکے وہ کر کے میں نے ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ جمع کی ہے، تاکہ ان کو ہسٹری کی صورت میں دیکھا جائے کہ تاریخ میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ تو اس کے لیے کسی بھی اولیاء کرام کے پاس یا ان کی آپ جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ان میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو ان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت نوری گل امام، جبکہ ان کا اصل نام سید ذوالفقار علی شاہ صاحب تھا اور المعروف حضرت نوری گل امام کے نام سے مشہور تھے، اور یہ ایک دینی گھرانے میں سید احمد علی شاہ صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو سن ولادت ہے وہ 1139 ہجری ہے، اور وہاں سے بھٹیوٹ میں جہاں ان کے جائے پیدائش ہے وہاں سے یہ ہجرت کر کے بلوچ شریف میں پہنچے۔ اور ان کا اس طرف آنے کا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کہ اچھے جری اور شجاعت پسند ایک شخصیت تھے اور ایک فوج کا حصہ تھے۔ وہاں پر رہنے کے بعد جب ان کا دل دنیا سے اکتا گیا اور دنیا سے کہ دوری اختیار کرنے کا ارادہ کیا، تو ایک دن یہ اپنے گھر میں تشریف لائے، اور گھر میں بیٹھے ہوئے ان کی جو والدہ محترمہ، جو کہ ایک نہایت ہی دیندار خاتون تھی، انہوں نے جب ان کو آتے دیکھا تو انہوں نے ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ انہوں نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میرا دنیا سے جو ہے نا دل، وہ جیسے کہتے ہیں اکتا گیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے اپنے مصلی عبادت پر وہ تشریف فرما تھی، انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ ان کو دیا۔ جب سرکار نے وہ دودھ کا پیالہ پیا تو اس کے بعد ان کی جو باطنی کیفیت تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی۔ وہ پینے کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہ اپنی نوکری جو تھی اس وقت وہ چھوڑ کر جنگلوں کا سفر اختیار کیا، وہاں پر زندگی گزارنے لگے، وہاں اپنی عبادت ریاضت اللہ کی طرف کہ ان کا رجوع ہو وہ اس میں مزید اضافہ ہوا، اور اس کے بعد وہ بھٹیوٹ سے بلوچ شریف کی طرف آئے۔ بلوچ شریف میں وہاں پر رہنے کے بعد انہوں نے وہاں پر ان کا اب بھی وہ مقام موجود ہے جہاں پر یہ ان کی چلہ گاہ موجود ہے، اور حضرت پیر شاہ عیسیٰ سرکار کے ایک زیادہ نشین سے انہوں نے یہ فیض لیا، اور ان کے دور میں عبادت ریاضت کرنے کے بعد، اور سرکار سورہ مزمل کے عامل تھے۔ یہ کرنے کے بعد جب ان کو یہ اجازت ہوئی اور انہوں نے ان سے وہاں پر یہ طلب کیا گیا، اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ان کو مولا علی علیہ السلام اور نبی پاک کی کہ واضح طور پر جب سامنے زیارت ہوئی، انہوں نے جب ان سے یہ اپنی خواہش کا پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہ فقراء کا امام الفقراء بنایا جائے۔ تو اس وقت ان کو یہ لقب امام الفقراء جو حضرت نوری گل امام اسی وجہ سے حضرت سائیں نوری گل امام کو امام الفقراء کہتے ہیں کہ انہیں اس وجہ سے یہ لقب ملا۔ ہاں جی بالکل اسی طرح یہ کہ ایک جو ان کا مشہور لقب ہے وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ ان کو امام الفقراء کا لقب دیا گیا۔ اور اس میں کہ سائیں نوری گل امام کی ہسٹری کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر میں امام الفقراء کی وضاحت جو آپ کے سامنے کروں گا۔ تو سائیں نوری گل امام وہاں بلوچ شریف سے پھر اوچ نوری گل امام کی طرف، چونکہ اولیاء اللہ جب بھی سفر کرتے ہیں خدا کے امر سے سفر کرتے ہیں، تو اس امر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہاں سے اوچ نوری گل امام آنے کا ارادہ کیا۔ یہاں پر وہ دریا کے کنارے چلتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے اوچ نوری گل امام، جہاں پر اب یہ ہماری آبادی موجود ہے، تو وہاں پر ایک ہندو برہمن جادوگر موجود تھا۔ جب ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے اپنے جو جگہ تھی اپنے ایریا میں کسی بندے کو نہیں رکنے دیتا تھا، کوئی اللہ کا ولی آ جاتا تھا، کوئی وہ کہتا ہے یہ میرا ایریا ہے،
تو وہاں پر حضرت نوری گل امام نے اس سے جب پوچھا کہ تو یہ جگہ کیوں نہیں چھوڑ رہا، تو اس نے اپنے کچھ مطالبات رکھے. اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں تو میں یہ جگہ چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے پاؤں میں جو چپل تھی اس نے اس کو پھینکا. جب وہ چپل اوپر گئی تو وہ ایک پرندے کی صورت اختیار کر گئی. چھوٹا پرندہ بنا کبوتر کی صورت میں. تو حضرت نوری گل امام سرکار کے ہاتھ میں ایک آسا تھا، انہوں نے وہ آسا پھینکا تو وہ باز کی صورت میں بن کے اس پرندے کو کھا گیا. جب وہ پرندہ اس کا کھایا گیا تو وہ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے تو وہ جگہ چھوڑ کے وہاں پر حضرت نوری گل امام نے اپنا ٹھکانہ اختیار کیا. اچھا، حضرت سائیں نوری گل امام کو امام الفقراء کا لقب کیوں دیا گیا؟ حضرت سائیں نوری گل امام کا امام الفقراء کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو تھوڑا بتایا، مگر اس کی وضاحت کر دوں. چونکہ امام کا جو لفظ ہے اس میں اب امام کی جو شرن دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک تکوینی ہوتا ہے، ایک تشریعی ہوتا ہے. تکوینی جو ہوتا ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے، یعنی مولا علی علیہ السلام امام زمانہ تک یہ معصومین جو ہیں یہ تکوینی امام ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کو امامت عطا کی گئی ہے. اور تشریعی امام جو ہوتا ہے، آپ مسجد کے پیش نماز کو بھی امام بولتے ہیں، یعنی وہ ایک تشریعی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی صورت میں ان کو جو ہے امام الفقراء کا لقب ملا، یعنی کہ ایک چیز کو لیڈ کرنے والا، یعنی کہ ان کی جو جتنے بھی فقراء ہیں ان کا جو سرپرست ہیں یا ان کے جو بزرگ ہیں اس وجہ سے ان کو یعنی کہ امام الفقراء کا لقب دیا گیا ہے. اور اسی طرح امام جو ہے، امام کا لفظ اکثر لوگ کہتے ہیں ان کو امام الفقراء کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے امام کا لفظ آگے یعنی کہ چلنے والا جو ہوتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے. عربی میں اب جو عرب لوگ ہیں وہ ایک سیاسی کو بھی امام بولتے ہیں، چونکہ وہ ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کے آگے چل رہا ہوتا ہے، اس کو بھی وہ امام بولتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو امام الفقراء کا لقب دیا گیا ہے. سید بادشاہ نے بہت ہی محنت کی اور کافی عرصہ انہوں نے اس بارے میں ریسرچ کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب ہسٹری آف اوچگل امام کے بارے میں پبلش کی ہے. تو آپ اس کے بارے میں اور بھی ڈھیر ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہم مختصر مگر جامع انداز میں اس کو ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت سائیں نوری گل امام کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور عورت ذات کو سامنے نہیں لے کے آئے، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا اس میں حقیقت ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پہلے میں اپنی کتاب کی تھوڑی وضاحت کر دوں. کتاب کا جو نام ہے وہ بھی امام الفقراء حضرت نوری گل امام ہے، یعنی وہ بھی آپ کے اسی مشہور لقب کے اوپر میں نے رکھا ہے. تو دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ انہوں نے شادی نہیں کی، اس میں اولیاء کرام میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مجرد فقیر ہوتے ہیں، کچھ شادی کر لیتے ہیں. مجرد یعنی جو شادی نہیں کرتے ساری زندگی. حضرت نوری گل امام ان میں سے ایک شخصیت تھے جنہوں نے ساری زندگی شادی بھی نہیں کی اور غیر محرم عورت کو بھی اپنے یعنی کہ سامنے نہیں آنے دیا. اور جب بھی کوئی عورت ان کے سامنے آتی یا ان سے کوئی التجا کرنے کے لیے آتی تو وہ اپنے ملنگوں کے ذریعے اس تک پیغام پہنچاتے یا اس کا جو جواب دیتے، اس کی حاجت روائی ہوتی وہ فرما دیتے تھے. تو اس صورت میں انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی. اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب انہوں نے شادی نہیں کی تو آگے جو ان کی اولاد ہے اس کا کیا سلسلہ ہے؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب نواب جنگ جو تھا عنایت اللہ خان، اس نے ان کو ایک ریاست کا حصہ دیا، تو اس کے بارے میں جب ملنگوں نے ان سے یعنی کہ اس بات کا اصرار کیا کہ آپ یا تو آپ شادی کر لیں تاکہ آپ کے آگے نسل چلے، یا پھر آپ جو ہے نا اپنا کوئی اس طرح کا نمائندہ بنا کے بلا لیں جس کی نسل کو آپ کی اولاد کہا جا سکے. تو اس میں پھر سرکار نے بٹیوٹ سے اپنے ایک بھائی میر امام علی شاہ اور ان کے ایک بیٹے کو ان کو بلا کر یعنی اپنے بھائی اور بھتیجے کو بلا کر یہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جو اولاد ہوگی وہ آگے میری اولاد کہلائے گی. تو اس طرح وہ حضرت امام میر علی شاہ جو ہیں ہم ان کی یعنی کہ اولاد ہیں جو اوچ نوری گل امام سادات ہیں. اچھا، موسٹلی لوگ جو اوچ گل امام میں رہتے ہیں اور کافی جو باہر سے آتے ہیں تو وہاں پہ ایک اوچ گل امام مین شہر میں ایک ٹیلہ نما ہے جس کی ہسٹری مستند ہسٹری کا کسی کو بھی نہیں پتہ. تو وہ کیسے وجود میں آیا وہ جو ٹیلہ نما ہے؟ تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ بعد میں اسے نور محل کہا گیا. اسے نور محل کیوں کہتے ہیں اور وہ کیسے وجود میں آیا؟ جو اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب وہ سرکار بلوٹ سے اوچ نوری گل امام میں تشریف لائے تو اس مقام پر آ کر چونکہ یہ 7 دریا کا علاقہ تھا، یہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے موجود تھے.
تو شروع میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان ٹیلوں پر رہنا شروع کیا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد چونکہ وہ ایک ایسے علاقے سے آئے تھے, پہاڑی علاقہ تھا, وہاں سے رہنے کے بعد اسی ماحول کے مطابق انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پر اپنی رہائش گاہ بنائی جائے. تو یہاں پر انہوں نے اس نور محل کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس دور میں کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کا نواب جنگ تھا عنایت اللہ خان, اس نے اس میں کافی ان سے یعنی کہ ایک استفادہ حاصل کیا, یا ان کے یہ ایسے ذرائع فراہم کیے کہ اس کو تعمیر کیا جا سکے. تو اس کے بعد سرکار کے جو ملنگ تھے ان کے ساتھ وہ بھی موجود تھے. ان کے حتیٰ کہ جنید کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل حال تھے, اور انہوں نے مل کر اس چیز کو یعنی کہ بلند کیا. اور اب دوسرا اس کے بارے میں اکثر لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں صرف یہ بھیڑ ہے یا ایک وہ مٹی کا ٹیلا ہے, حالانکہ اس کو نور محل کہا جاتا ہے. اور نور محل اس وجہ سے پڑا تھا کہ کافی لوگوں نے, اور کافی تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا جب سرکار اس محل کے اوپر انہوں نے ایک حجرہ بنایا ہوا تھا. اس حجرہ میں جب وہ عبادت کرتے تھے تو وہاں پر عبادت میں بیٹھے ہوئے جس حجرہ میں وہ تشریف فرما ہوتے تھے, وہاں سے نور کی جو ایک لائٹ تھی وہ نکلتی تھی, اور جہاں تک تحد نگاہ بندے کی نظر جاتی تھی اس نور کی لائٹ کو دیکھا جا سکتا تھا. تو اس صورت میں پھر اس جگہ کو نوری محل کہنا شروع کر دیا گیا کہ نور کا یہ محل ہے جہاں سے نور کی روشنی نکلتی ہے. جی, نور کی روشنی وہاں سے نکلتی تھی, جس وجہ سے اس بھیڑ کا نام نور محل بن گیا. پہلے وہاں پہ قلعہ بنا ہوا تھا جو کہ بعد میں گر گیا اور اس بھیڑ کی شکل اختیار کر گیا. اچھا, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت سائیں نوری گل امام, ان کے بہت سارے فیض اور کرامات سنی جاتی ہیں, لیکن نواب آف جہنگ کے متعلق ان کا ایک قصہ جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے وہ کیا ہے, وہ آپ ہمیں بتا دیں. اچھا, اس کے بارے میں یہ ہے کہ نواب آف جنگ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ جب شکار کرتے کرتے کسی طرح اپنی جو اس کی ریاست کی سرحد تھی اسے عبور کرتے ہوئے وہ یہ ہندو کی جو اس وقت ہندو یا سکھ جو بادشاہ تھا اس وقت کا یا انگریز تھا اس کی سرحد میں چلا گیا. تو انہوں نے وہاں پر پکڑ کر منکیرا میں ان کا جو قلعہ تھا وہاں پر انہیں قید کر دیا گیا. وہاں پر جو انہوں نے جیل بنائی ہوئی تھی, جب وہاں پر انہیں قید کر لیا گیا تو اہل خانہ کو جب اس چیز کا پتہ چلا اس کے, تو وہ بڑے پریشان ہوئے. ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہاں پر یہ اوچ نوری گل امام کے مقام پر جو ہے نا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے ان کی کرامات کے چرچے سنے ہوئے تھے. تو اس کے جو اہل خانہ تھے وہ چند عورتیں وہ چلتی ہوئی جب اس قلعہ کے پاس پہنچی جہاں پر نوری گل امام تشریف فرما تھے, تو یہاں پر انہوں نے ملنگوں نے ان کو روکا. انہوں نے کہا کہ سرکار تو عورت کو اپنے سامنے نہیں لاتے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ حاجت ہے کہ ہمارا جو نواب تھا, ہمارے قبیلے کا سربراہ تھا, اس کو منکیرا کی جو جیل ہے اس میں قید کر دیا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت نے ملنگوں کے ذریعے ان تک پیغام پہنچا جب, تو حضرت نے ملنگوں کے ذریعے ہی ان کو بتایا, عورتوں کو, ان کو کہا کہ آپ واپس چلی جائیں, آپ کا جو بندہ ہے وہ کل تک واپس آ جائے گا. تو اس صورت میں جب عورتیں اسی شام کو واپس چلی گئی, رات گزری, صبح جب انہیں پتہ چلا تو ان کے جو بادشاہ تھے یا وہ نواب جنگ تھا وہ ان کے پاس موجود تھا ان کے گھر میں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے کہ آپ اس انگریز کی حکومت میں قید تھے تو آپ یہاں پر یعنی کہ ایک ہی رات میں آ گئے ہیں. تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا, وہ اپنی زبانی وہ بیان فرما رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں جب قلعہ میں پڑھا تھا تو کافی سارے فوجی سپاہی ادھر موجود تھے, پہرے دار جیسے جیلوں میں ہوتے ہیں. تو اس کو دیکھنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میرے پاس آئے, نورانی شخصیت. انہوں نے کہا کہ چل اٹھ اور میرے پیچھے چل. جب میں نے آواز سنی مجھے لگا کوئی خواب وغیرہ ہے, تو خواب کو جب میں نے تھوڑی دیر بعد پھر مجھے نیند آ گئی. پھر مجھے یہ لگا کہ کسی نے مجھے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کہا کہ میں تجھے بول رہا ہوں میرے ساتھ چلو. اب میں اس گھوڑا سوار کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اب سارے سپاہی پڑے تھے مگر ان کو ایسا جیسے نیند غالب ہو جاتی ہے اس طرح کی کیفیت ہو گئی. وہاں پر دیکھنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو میں ان کے سرکار کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا جب اس جیل خانہ کی حدود سے باہر آیا تو میں نے کہا کہ سرکار آپ نے مجھے وہاں سے نکالا ہے, اب میرے پاس تو کوئی سواری نہیں کہ میں فوراً گھر میں پہنچ جاؤں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخصیت نے اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھایا. گھوڑے پہ بٹھا کے جب مجھے اتنا پتہ چلا, جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے گھر کے سامنے موجود ہوں. تو مجھے اس ہستی نے اشارہ کیا کہ وہ آپ کا گھر ہے اور آپ ادھر چلے جائیں. جب میں اپنے گھر میں آیا تو میں نے ان کو جب دیکھا, جب انہوں نے مجھے اتارا تو میں نے کہا آپ ہیں کون, آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے. تو اسی بات میں نے جب کی تو وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. پھر ان کے گھر والوں نے یہ ان کو بتایا کہ ایک شخصیت جو حضرت نوری گل امام کے نام سے یہاں پر موجود ہیں, ہم ان کے پاس گئے تھے, اپنی جو داد رسی تھی وہ بیان کی تھی, اس پر انہوں نے ہماری یہ مشکل حل کی ہے اور انہوں نے اس طرح آپ کو آزاد کیا ہے. تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے محسن ہیں تو وہ نواب عنایت اللہ خان اپنے قبیلے کے ساتھ چلتا ہوا سرکار کے پاس حاضر ہوا.
انہوں نے کہا کہ میں اپنے مرشد کی زیارت کروں جنہوں نے میری زندگی بچائی ہے. تو جب وہ ان کے پاس حاضر ہوا تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ آفر کی کہ آپ میری جو ریاست جنگ ہے آپ اس کے سیاہ و سفید کے مالک بن جائیں, میں آپ کے پاس بطور غلام کام کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار نے کہا کہ ہم دنیا چھوڑ چکے ہیں, ہم دنیا کے لیے کام نہیں کرتے, ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, تو اب ہم یہ دنیا کے جو جاؤ منصب ہے یہ ہم نہیں لینا چاہتے. تو اس نے اپنے یعنی کہ ایک عقیدت سے اور منت سماجت سے یہ کہا کہ چلو آپ میری ریاست میں سے کچھ حصہ جو ہے ملنگوں کا جو لنگر ہے اس میں شامل کر لیں. تو اس پر انہوں نے یہ بات قبول کی اور اس نے اس وقت ان کو یہ کافی سارا جو حصہ تھا اپنی ریاست کا وہ سرکار کو زمین کی صورت میں دے دیا. اجر میں ان کو ریوارڈ کے طور پر حضرت سائیں نوری گل امام کو نواب آف جنگ نے کتنی زمین دی؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں, کیونکہ میں نے جو جہاں تک سنا یا پڑھا ہے اس میں اس نے کہا تھا کہ آپ گھوڑا دوڑائیں, جہاں تک آپ کا گھوڑا دوڑ سکتا ہے وہاں تک زمین آپ کی ہے. وہ تقریباً زمین کہاں سے کہاں تک بنتی ہے؟ اس میں اب یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ اوپر والا جو ہمارا کوٹ شاکر یا اس سے اوپر والا جو علاقہ ہے وہاں سے شروع ہو کر ادھر احمد پور, سیال, گڑھ مہاراجہ, یہ یعنی اتنا یہ حدود جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارا حصہ سرکار نوری گل امام کو دیا گیا تھا. اچھا, سب سے بڑی بات کہ آپ نے اپنی ریاضت اور عبادت اوچ نوری گل امام جہاں پہ بھیڑ بنا ہوا ہے وہاں پہ کی, اور آپ کا مزار آپ کے اس جگہ سے 10 کلومیٹر دور ایک علاقہ روڈ سلطان میں ہے, اور اس دربار کا نام بھی روڈ سلطان ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیونکہ ان کا مزار یہاں پہ ہے تو ان کے نام سے یہ مشہور ہوتا, لیکن یہ روڈ سلطان کے نام سے دربار بھی مشہور ہے اور اسی نام سے یہ شہر آباد ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین یہ وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی اولیاء کرام کی ایک اپنے دل سے خدمت کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ ان کو بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں. اسی طرح یہ سرکار کے جو ملنگ تھے, بڑے مشہور ملنگ تھے روضو سلطان, ان کا اصل نام جو تھا روضو سلطان تھا. اب یہ لکھنے پڑھنے میں روڈو سلطان مشہور ہو گیا, تو روضو سلطان ان کا نام تھا. ان کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جسکانی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے, جسکانی بلوچ تھے. تو ان کے بچپن کی حالت میں وہ تھے, ان کی والدہ کا جو انتقال ہو گیا تھا, اور وہیں سے وہ حضور سائیں نوری گل امام کے پاس آئے. وہاں پر انہوں نے بچپن کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی حضور کے پاس جب ان کو لایا گیا تو سرکار نے کہا یہ میرا ملنگ بنے گا. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہرنی کی ایک انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی. سرکار کے پاس ہرنیاں بھی چونکہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی, آپ بھی ہمارے یہ دربار میں موجود ہے ایسی چیزیں جو جن کو ہرنی کے کھاج کے طور پہ کہا جاتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہرنیاں موجود تھی. تو سرکار نے ایک ہرنی کی ڈیوٹی لگائی تھی, وہ حضرت روضو سلطان جو تھے ملنگ ان کو جا کر دودھ پلاتی تھی. یعنی کہ اس طرح وہ بڑھتے بڑھتے جب بڑے ہوئے تو انہوں نے ساری زندگی اپنی زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک یہاں پر گزارا. اب جب سرکار کا آخری وقت آیا تو اس میں روضو سلطان جو تھے انہوں نے دیکھا, انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی. انہوں نے کہا سرکار آپ تو چلے جائیں گے اس دنیا سے, میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ روضو سلطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سر میں یہ جو مٹی ہوتی ہے گھڑا جسے کہا جاتا ہے وہ اٹھا کے اس طرح کا گھڑا بن گیا تھا کہ وہاں پر جب وہ رکھتے تو ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. یعنی اتنی عمر انہوں نے یہ خدمت سرکار کی ہے اتنی حد تک. تو انہوں نے عرض کی کہ آپ تو سرکار اس دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کا نام رہے گا, آپ کی اولاد ہے, آپ کا دربار ہے, تو مجھے کیا صلہ ملا کہ میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے. تو سرکار نے کہا آپ پریشان نہ ہو, جو میرا دربار ہوگا میرا شہر ہوگا مگر یہ آپ کے نام پر ہوگا. تو اس طرح ان کے ملنگ کے نام پر اس شہر کو آباد کیا گیا. جی, روڈو سلطان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت سائیں نوری گل امام نے اسے یہ اجر دیا خدمت کے بدلے میں کہ پورا شہر اس کے نام سے آباد ہے اور دربار کا نام بھی روڈو سلطان سے مشہور ہے. ناظرین, سید بادشاہ نے بہت ہی ایک مسلسل کوشش سے اور کافی عرصہ محنت کی اور ریسرچ کی, جس سے انہوں نے ہسٹری آف اوچ گل امام کے بارے میں کتاب لکھی, اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کتاب لکھی. اس طرح ایک تو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں, جب بھی چاند ہی دنوں میں وہ آپ کے ہاتھوں میں موجود ہوگی. تو اس کے اوپر میں نے کوشش کرتے تقریباً 4 سال کا عرصہ لگایا ہے. یعنی ان کے یہ وہ شخصیت ہیں جن کو بہت تھوڑا کام کیا گیا ہے. تو ان کو حاصل کرنے کے لیے میں نے جب کوشش کی 4 سال کا عرصہ لگایا تو مجھ پر یہ خاص کرم ہوا کہ مجھے اس چیز کی عنایت ملی اور یہ پتہ چلا کہ اس چیز کو لکھنے کے لیے ہمیں کون سی چیزوں درکار تھی.
تو وہ جب تمام چیزیں مل گئی تو اس میں نے بہت سی یعنی کہ یہ تو آپ نے مختصر کیا جو آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا، اس میں تقریباً وضاحت کے ساتھ سرکار کی جو کرامات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، سرکار کا جو شجرہ نسب ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور شجرہ طریقت اس میں بیان کیا گیا ہے، یعنی سائیں جلال الدین سرخپوش سے سائیں نور سلطان جو ہمارے سجادہ گدی نشین ہیں ان تک کے جو سجادگان ہیں ان کے نام لکھے گئے ہیں ترتیب کے ساتھ کہ ان کے بعد کون آیا، ان کے بعد کون ہے، اس شجرہ طریقت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں صرف سائیں نوری گل امام کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ میں نے ان کے بزرگان حضرت جلال الدین سرخپوش جو کہ نقوی سادات کے جد ہیں ان کا بھی احوال لکھے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بھی اور ان کے والدین کے بارے میں بھی۔ اس کے بعد حضرت پیر شاہ عیسیٰ سرکار جو ہیں ان کے حالات بھی اس میں لکھے گئے ہیں، اور تیسری شخصیت جو ہیں ان میں حضرت شاہ جیون کروڑیہ سرکار، یعنی کہ ساتھ ساتھ روڈو سلطان بھی آ جاتے ہیں جن کے نام سے یہ شہر موجود ہے۔ تو ہاں جی، اس میں بالکل تقریباً ساری جو ہے نا وہ چیزیں میں نے حضرت شاہ جیونہ سرکار کے بارے میں، یعنی ان کروڑیہ کیوں کہا جاتا ہے، ان کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ ہمارا یہ روڈو سلطان یہاں پر، اب یہ مسجد آپ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ مسجد بھی سرکار نے ہی تعمیر کروائی تھی، اس مسجد کے بارے میں بھی یعنی کہ جتنا ہمیں مل سکا اس کو ہم نے قلم بند کیا ہے۔ تو تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہوگی کہ اس کو آپ پڑھیں، اور اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کتنی اس کے اوپر محنت کر کے ہم اس چیز کو جمع کیا ہے۔ خدا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے مکمل گفتگو سنی، امید کرتا ہوں آپ کو حضرت سائیں نوری گل امام کے بارے میں اور روڈو سلطان کے بارے میں جس کے نام سے یہ پورا شہر آباد ہے ڈھیر ساری انفارمیشن ملی ہوگی۔ اپنے میزبان عاطف علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔